ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں نا، یہاں پر دنیا میں بھی سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں، یا نیکیاں کر رہے ہیں، یا گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو کوئی تو غرض ہوگی۔ حدوں میں سے ایک چیز ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں۔ یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے، یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں۔ قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے، جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں، عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی۔ ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں، ان کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے، تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو۔ وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے، تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے۔ وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت و دوزخ کے لیے نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں۔ جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسا بھی کوئی ہے، وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو، بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کا بدلہ نہیں چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اخلاص، بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا، اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا، اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی۔ اور باپ کو پتا چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی، اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ غصے میں تھا باپ، بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا۔ بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی، تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی۔ کئی دن تک اسی طرح گزر گئے۔ اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی۔ پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا۔ شادی کی ڈیٹ قریب آئی، ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی، اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی۔ دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔
اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی۔ اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی، اے میری بندی ہاتھ نکال۔ اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا۔ پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ اخلاص کی دولت ہے۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اب تک کیا کیا ہے اس کا بھی آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے۔ اگر اپنی زندگی میں آپ احتساب کریں، اپنا ہی محاسبہ کریں کہ میں جوانی سے لے کر اب تک جتنے کام کیا ہوں، کوئی کام ایسا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، 3 لوگ سفر پر تھے، 3 دوست تھے، یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے۔ ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئیں، طوفانی بارش، اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی۔ غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں، ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی، ان کی قبر وہی بننے والی۔ 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے، ختم ہے، لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا، اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا۔ تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی، ماں کی خدمت وہ بہت کیا کرتا تھا، ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس صرف ایک روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا۔ میرے گھر کے کئی بچے تھے، بچے بھی بھوکے تھے، لیکن میری ماں بوڑھی تھی، تو میں جب بھی گھر رات کو پہنچتا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا دیتا۔ اس دن ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا، ماں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی۔ بچے آ کر لپٹ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے کھانا بھوک کی شدت ہے۔ میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گھر کے باہر اور اس روٹی کو چور کر دودھ میں اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا۔ میری بوڑھی ماں جو بھوکی تھی وہ پوری روٹی کھا گئی اور پورا شکم سیر ہو کر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی۔ اس رات کو میں بھی بھوکا رہا، میرے بچے بھی بھوکے رہے، ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا۔ اے رب ذوالجلال، میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے، خالص تجھے راضی کرنے کے لیے۔ مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ وہ دعا کر رہا تھا، چٹان تھوڑی کھسک گئی، اپنے آپ کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں۔ دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا۔ یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا۔ میرے عزیزو، زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو، پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں، اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو۔ دوسرا سجدے میں گرتا ہے اور کہتا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا۔ اس کی چچیری بہن تھی، چاچا کی بیٹی، عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے۔ ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا، شادی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، دونوں کھڑے ہوئے، گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی، میں بھی رونے لگا اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے۔ مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں، خالص تیری رضا کے لیے، کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا، مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں
تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے تو اس چٹان کو تو ہٹا دے. حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی. تیسرا شخص تھا, وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا, اے رب ذوالجلال, تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا, میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے, اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا. ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا. میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے, اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا, بکری کو پالنے لگا. وہ مزدور آیا نہیں, وہ مزدور چلا گیا, مہینوں چلا گیا. بکری کو میں پالتا رہا, بکری نے بچے دی, بچوں کے بچے ہوئے, بچوں کے بچے ہوئے. اے رب ذوالجلال, تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان, کئی ہزار بکریاں بھر گئی, کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر. وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا, سب بکریاں رکھا. کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا, آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی, ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے, یہ پوری تیری تنخواہ ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک, میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے, اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی, اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں. تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا, صرف اور صرف تیرے انتظار میں, اور یہ ساری بکریاں تو لے جا. اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو, آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی, وہ مزدور لے گیا. اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال, میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے, مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا, وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا. کہتا نہیں مجھے یاد نہیں, اب میں پہچانتا بھی نہیں. نہیں مولا, میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا, اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی, پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی, ان کا راستہ صاف ہوا. پتہ یہ چلا حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے. میرے عزیزوں, میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں, مصیبتوں کی چٹانیں, ظلم کی چٹانیں, لوگوں کے تان و تشنیع اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں. ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے, میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا. مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں. آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں, دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں, اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں, ہر خطبے میں, ہر نماز میں, ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں. لیکن میرے عزیزوں, شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں, حرام کمائی گھر میں پڑی ہو, تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی, کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی. اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا, اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. اخلاص نہیں ہوتا, یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں, کمائی بھی صاف ہے, حلال ہے, لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, جلدی سے بھاگنا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے. کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں. تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو. اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی. اخلاص, دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں, امام اپنی دعا کر رہا ہے, مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں, یہی تو چل رہا ہے. کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں, کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں. میرے عزیزو, دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے, اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں, تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے. مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو, صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو, یعنی کسی نے یاد کرا دیا بس وہی بولے جاؤ. تمہارا دل کب کہہ رہا ہے, دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو. کچھ چیزیں خاص ہیں, صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے, اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے. یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے. کیا ہے صغیرہ کبیرہ؟
کچھ پتہ نہیں مولوی صاحب نے سکھایا تھا. دل کا جب حضور نہیں, دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے. عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے. عبادتوں کی جان اخلاص ہے. یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے, وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے, 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی. 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے. تکبیر اولا, امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے. جماعت تو دور کی بات ہے, چھوٹنا, پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک. 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے, ایک رکعت ہو گئی تھی. اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی, پیچھے جگہ ملی. وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے. 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا, کہاں گیا. ہوتا یہی ہے سب, وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے, کیا سوچیں گے, گھر چلے گئے. گھر جا کر مغرب پڑھی. عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا, لوگ سوچیں گے 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے, کہاں گئے تھے, کہاں گئے. عشاء میں بھی نہیں آئے, عشاء میں بھی نہیں آئے. اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے, ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں. کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے. تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں. جا کر کے ملے کہ کیا ہے, طبیعت خراب ہو گئی, علیل ہو گئی, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں, لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں, اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے. میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی, پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی. اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے. کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو, واپس دوبارہ پڑھ لو, اعادہ کرو. اس لیے کہ 30 سال جو تُو نے پابندی کی نمازوں کی, وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے, اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تُو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں. جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا. واقعی میرے عزیزوں, اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ, صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, دنیا کیا کہہ رہی, اس سے ہمیں کیا غرض ہے. آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے, خلل ڈال رکھا ہے. تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا, جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں, نشہ میں ہے, سنتوں سے دور ہے, اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا, میرے آقا اگر دیکھیں, میرے آقا کیا کہیں گے. عزیزان گرامی وقار, بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں